بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پبلک ٹاک وسیم چودھری کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید. دنیا میں کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو کہ اپنے کام کی بدولت اور اپنی ایک زندگی کے کامیاب سفر کی بدولت لوگوں کے لیے وہ آئیڈیل بھی بن جاتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ شخصیت جو ہے یہ بڑی ایک خوش نصیب شخصیت ہے کہ یو کے میں 1970 سے اپنے ایک عام آدمی کی حیثیت سے گلاسکو سے ایک کاروبار کا آغاز کیا. زندگی میں پھر ترقی کے سفر کا آغاز ہوا 1970 سے لے کر 1997 تک ایک بزنس مین کے طور پر اپنا لوہا منوایا. پھر 1997 میں وہ پہلے یو کے اندر برطانیہ میں یہ ہسٹری جو انہوں نے تاریخ رقم کی کہ پہلے مسلمان ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوئے، جس سے پوری دنیا میں مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہوا کہ یو کے جسے دنیا کی جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے، اور اس جمہوریت میں ایک مسلمان پاکستانی نژاد شخصیت جس کا تعلق جو ہے وہ گلاسکو سے ہے. آپ ان کو پہچان چکے ہوں گے. وہ پارلیمنٹ کے ممبر بنے، پھر 3 بار 97 سے 2010 تک وہ ممبر پارلیمنٹ رہے. بہت زبردست سفر کہ اتنا بڑا کاروباری سیٹ اپ کرنا، پھر سیاست کے اندر بھی آ کر جو ہے بہت بڑا انہوں نے اپنا نام پیدا کیا. 3 بار پھر بڑے بڑے یہاں کے پرائم منسٹر جو تھے وہ اپنے بڑے بڑے ڈیسیجن میں ان کو لیتے تھے، پاکستان کے ہوں یا ایشیا کے ہوں یا دوسرے مالک کے ہوں. پھر اس کے بعد جب یو کے سے انہوں نے پارلیمنٹ سے ریٹائرمنٹ لی، پھر پاکستان میں جو ان کا سیاسی سفر تھا وہ بھی لوگوں کے لیے مثال بن گئے. اور آج بھی تاریخ میں جب آپ جاتے ہیں پنجاب میں تو وہ تاریخ آپ کو نظر آتی ہے کہ سابق، اب تو چونکہ وہ سابق ہیں، 2 بار پنجاب کے گورنر رہے ہیں، پہلے 2013 سے 15 تک، پھر دوسرے ٹینیور میں. یہ بھی کسی کوئی آج تک ہسٹری نہیں بنا سکا. تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، کوئی ان کی تعریف میں نہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا کاروباری، سیاسی اور جو لوگوں کی خدمت میں سفر تھا وہ کیسے ممکن ہوا. بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ہم اس روٹ پہ چل کے جو ہے ہم بھی ترقی کا سفر طے کریں، تو یقیناً اس پر بھی بات کریں گے. اور بڑی گہری ان کی نظر ہے یو کے کی اور پاکستان کی پالیٹکس پر بھی. اور اب ایک اور ان کو میں تو انعام کہوں گا کہ جب بھی اس ملک میں ہم برطانیہ میں آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہم اس ملک میں ترقی تو کر جاتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن جو ایسٹ وہ ہماری اولاد ہے. اب اس حوالے سے جو ہمارے سابق گورنر ممبر پارلیمنٹ یو کے رہے ہیں چودھری محمد سرور صاحب، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرف سے بھی بہت زیادہ نوازا ہے کہ ان کے بیٹے لیبر پارٹی اسکاٹ لینڈ سے وہاں کے لیڈر تھے، ممبر پارلیمنٹ تھے. اب وہ نئی جو گورنمنٹ بنی ہے اینڈی برنم کی، اس میں وہ جو ہے پاکستان میں اس کو وفاقی وزیر تجارت کہا جاتا ہے. یو کے میں بھی وہ ٹریڈ منسٹر کے طور پر بہت بڑی پوسٹ ہے کہ پورے ورلڈ کے ساتھ آپ نے ٹریڈ کرنا ہے. تو یہ ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہے، اور ہاؤس آف لارڈ کا جو ہے ان کو ممبر بھی بنایا جا رہا ہے. تو میں اس لیے یہ بات کی ہے کہ یہ ضروری تھی بات کرنی کہ ایک شخصیت جو اسٹوڈیو میں یہاں پر مینچسٹر تشریف لائے ہیں گلاسکو سے، چودھری محمد سرور صاحب، سابق گورنر پنجاب اور سابق ممبر پارلیمنٹ، پہلے مسلمان جو یو کے رہے ہیں، وہ موجود ہیں. چودھری محمد سرور صاحب بہت شکریہ سر آپ کا، ویلکم. آپ تشریف لائے. میں نے ابھی تھوڑی سی تمہید باندھی ہے اس لیے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہوں. پروگرام میں آپ کو لانے کا مقصد یہی تھا کہ جو یوتھ ہے یہاں کی، سیاست پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے آپ سے، چونکہ بڑی گہری چند ایک سوالات مختصر ان کے جوابات بھی چاہیں گے. چودھری صاحب، یہ مقام جو ہے یقیناً جو ہے آپ کو ملا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ آپ کاروبار میں کامیاب گئے. وہ جس کہتے ہیں مٹی کو بھی ہاتھ ڈالا تو آپ نے وہ سونا کر دیا ہے. تو یہ ایک تو بڑی، وہ کیا راز کیا سر؟ اس سے پہلے میں اسی سے بات کا آغاز کروں گا کہ وہ راز میں جاننا. بہت بہت شکریہ جی مجھے اپنے پروگرام پہ بلانے کا، اینڈ ویری کائنڈ ورڈز جو آپ نے میرے بارے میں اور میری فیملی کے بارے میں کہے ہیں. ایک تو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری اچیومنٹس جو ہیں یہ اللہ کی مہربانی، لوگوں کی دعائیں اور ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر ممکن نہیں ہے. بے شک یہ جو راستہ تھا بہت کٹھن راستہ تھا، بالکل ایسے ہی آپ. اور جو ہماری جنریشن کے لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہے، لیکن نئی جنریشن کو نہیں پتہ
کہ ممبر آف پارلیمنٹ بننے کے لیے مجھے کن مسائل، مشکلات اور کون سے ماؤنٹینز سے گزر کے آپ کلائم کرنے پڑے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی مدد ساتھ تھی، لوگوں کی دعائیں ساتھ تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سرخرو جو ہے وہ کیا ہے. اب جو محنت ہے جو برطانیہ اور پاکستان کی، جی اگر میں نے وہاں بھی اب تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں، جی جی پاکستان کی سیاست بھی دیکھی ہے، بالکل دیکھی، یو کے کی سیاست بھی پچھلے 40 سال سے ایکٹیولی انوالو ہوں. جو سب سے بڑا میرے خیال میں ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جزا اور سزا کا نظام نہیں ہے. اچھا. جس ملک میں بھی انصاف نہیں ہوگا اور جو بندہ جرم کرتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کی مجھے سزا ملے گی، تو وہاں پر جنگل کا قانون بن جاتا ہے. اس ملک میں جتنے بھی ہمارے ساتھ پارلیمنٹیرین رہے ہیں یا ہاؤس آف لارڈز کے ممبر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عام آدمی جو ہے یا غریب آدمی جو ہے، مڈل کلاس کا جو آدمی، وہ تو غلطی کر کے بچ سکتا ہے، لیکن جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے، ممبر آف ہاؤس آف لارڈز ہے یا الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہے، اس کے لیے اس ملک میں معافی نہیں ہے، اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. ایسے ہی. اور پاکستان میں طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں. آپ بہت سے لوگ جیلوں میں جائیں تو آپ کو ملیں گے کہ کسی نے چھوٹی سی چوری کر لی ہے، کسی نے کسی کا آدھار نہیں دیا ہے، چھوٹی چھوٹی پیٹی کرائم میں لوگ جیلوں میں ہیں. اور جو مگرمچھ ہیں جنہوں نے اس ملک کو بے دردی کے ساتھ لوٹا ہے اور بلینز کمائے ہیں اور کما کے ملک کے باہر رکھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف نعرے لگے ہیں، ہم پیسے لے کے آئیں گے، ہم ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے. لیکن جب وہ انصاف کرنے والے وہ خود اس جرم میں ملوث ہوں تو کیسے انصاف ہوگا؟ ایک تو یہ. دوسری یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی فار لائف نہیں ہے، لیڈر آتے ہیں جاتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ کیئر سٹارمر 2/3 میجارٹی لے کے الیکشن جیت کے آیا تھا، اس نے لیبر پارٹی کو الیکشن، لیکن لوگوں نے 1 سال کے بعد دیکھا کہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہا، ڈیلیور نہیں ہو رہا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ گھر جاؤ، نئے لیڈر کو آنے دو. اور اینڈی برنم آپ کے سامنے 2 سال کے اندر اندر نیا پرائم منسٹر آ گیا. لیکن پاکستان میں کوئی ڈیلیور کرے نہ کرے، لیڈر وہی رہنا ہے. تو یہ ایک اگر چیز ہم جمہوریت لے آئیں، ڈیولوشن آف پاور کر دیں، تو ہمارے ملک کے جو وسائل ہیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ برٹن اور یہ جو G20 کے کنٹریز ہیں ان سے زیادہ ہیں. لیکن لوٹ مار نے، کرپشن نے، مس مینجمنٹ نے، دیکھیں IMF یہ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، IMF کہہ رہی ہے کہ ڈیلی 7 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے، کوئی انکوائری نہیں ہے. ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے پاکستان کا، صوبوں کا اور مرکز کا آپ اگر لائیں تو یہ 5 ٹریلین روپی سے زیادہ بنتا ہے. اب بارش آئی ہے نا، سارا وہ سڑکیں بھی، نالیاں بھی، ہر چیز بہہ گئی ہے. مطلب وہاں پر کوئی اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں میرے بھائی ہوگی، ملک صحیح سمت میں نہیں جا سکتا. اچھا، تو سب بڑا ہی امپورٹنٹ آپ نے، اور جس ایکسپیرینسڈ جو آپ نے اپنے 2 ٹینیور گزارے ہیں گورنر پنجاب کے ہوتے ہوئے آپ نے یہ بات کی ہے، یہ بات بڑی ویلڈ ہے. اور اس بات پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی آپ نے بات کی ہے کہ جو برطانوی سیاستدان سے ہی امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ پاکستانی اوریجن سے آپ کا تعلق اور برٹش پالیٹکس آپ نے کی ہے، اور آپ نے بالکل انصاف کی بات کی ہے، کیونکہ پاکستان کے پولیٹیشین ایسی بات نہیں کرتے جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا. لیکن اگر یہ بات جو آپ نے ریلائز کی ہے، اگر ہمارے پالیٹیشین یہ سمجھ جائیں، ہمارے ذمہ داران جو ہیں جو ملک کو چلا رہے ہیں. چوہے صاحب، اصل بات تو لیگیسی کی ہے نا. سابقہ ہر ایک نے ہونا ہے. میں بھی سابقہ ہوں، 2 دفعہ سابقہ گورنر پنجاب ہوں، سابقہ سینٹ کا ممبر ہوں، سابقہ برٹش ممبر آف پارلیمنٹ ہوں، سابقہ کونسلر 2 دفعہ الیکٹ ہوا ہوں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ میری ذات کی پہچان یہ ہوگی کہ میں 5.5 سال گورنر رہا. کیا ٹرانسپیرنسی تھی، کیا اکاؤنٹیبلٹی تھی، کیا میں نے اپنے جو فیصلے کیے ہیں ایز اے گورنر میرٹ پہ کیے ہیں، میں نے اپنے لیے، ملک کے لیے کیا ڈیلیور کیا ہے، کیا میں نے حرام
کی کمائی تو نہیں کھائی. یہ چیزیں جو ہیں آپ کی لیگیسی ہیں. آپ جتنا مرضی بڑے عہدے پہ چلے جائیں, لیکن تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی. تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جو کیا ہے. آج اگر آپ اقتدار میں ہیں تو شاید نہیں کہیں گے, لیکن جب آپ اقتدار سے رخصت ہوں گے, جب تاریخ لکھی جائے گی تو لکھا جائے گا کہ فلاں آدمیوں نے دیانتداری سے حکومت کی, فلاں نے کرپشن کی, فلاں نے نہیں کی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی لیگیسی پہ زیادہ غور کرنا چاہیے. اچھا تو صاحب میں یہاں پہ یہ بات بھی کروں گا کہ جس طرح آپ بڑی کھل کر جو ہے بات کر رہے ہیں, اظہار رائے کر رہے ہیں اس نظام کے اوپر, جس نظام پر لوگ بات کرنے سے ڈرتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ پولیٹیشین جو ہے وہ نہیں کرتے, تو ان کو ڈر لگتا ہے کہ جو باتیں آپ کریں ہم کریں گے تو ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا, یا ہمیں نہیں. میں بھی بڑے محتاط طریقے سے بات کرتا ہوں. جیسے میں برطانیہ میں کرتا تھا. دیکھیں نا, آپ کو کس کو نہیں پتا برطانیہ میں کہ میں نے ٹونی بلیئر پرائم منسٹر کو ٹیک آن نہیں کیا جب عراق کی جنگ میں آپ نے کیا, تو میں نے کیا جو جتنے بھی اینٹی وار ڈیمونسٹریشن تھی گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے, کیا میں نے باہر سڑکوں پہ نہیں نکلا؟ کیا میں نے جلسوں جلوسوں کو لیڈ نہیں کیا؟ کیا میں نے عراق جنگ کے خلاف ووٹ دیا؟ میں نے اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے افغانستان کی جنگ کی میں نے مخالفت کی. تو جہاں اصول کے, لیکن پاکستان میں یہاں آپ کو اپ دا لارڈر جانے کے لیے محنت, ٹیلنٹ, ہارڈ ورک وہ چاہیے. پاکستان میں آپ کو ترقی کی منزلیں طے کرنے کے لیے خوش آمدی ہونا پڑے گا, مطلب, اور چاپلوسی کرنی پڑے گی, پیسہ لگانا پڑے گا. تو یہ جب یہ فرق دور ہو جائے گا تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. کیوں نہیں؟ اچھا تو صاحب آپ پہلی بار گورنر بنے, پی ٹی آئی کا دور تھا, پھر آپ دوسری بار گورنر بنے. نہیں, پہلی دفعہ نون کا بنا, پہلی دفعہ نون کے, پھر آپ پی ٹی آئی کے بنے. تو یہ بڑا ایک آپ کے لیے جمپ بھی تھا کہ اتنی بڑی پوسٹ پہ آپ کو لے کے گئے.